اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کا انعقاد ARYQ کی جانب سے خصوصی روحانی حوالے سے کیا گیا ہے۔ یقیناً روحانیت کے بغیر زندگی معدوم ہے اور زندگی کا مقصد بھی مفقود ہو جاتا ہے اگر روحانیت نہ ہو، اور یہ روحانیت وہ ہے کہ جو ہر پل ہر لمحہ ساتھ ساتھ زندگی میں چلتی ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اسی عنوان سے ہم تاریخ کے صفحات میں متعدد ایسے بزرگان دین کے تذکرے پڑھتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ شخصیات کیا تھیں اور کیا ان کا فیض کس طریقے سے اس زمانے میں بھی آج بھی جاری و ساری ہے۔ ایسی عظیم المرتبت شخصیات میں ایک خوبصورت شخصیت جن پر نظر ڈالیں تو مختلف رنگوں کے اتصال کا احساس ہوتا ہے اور خوشبوئیں ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ نام گرامی ہے حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت کو ہم کئی حصوں میں دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ محفل سجی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام یقیناً اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جام کیا ہے اور جامی کیوں مشہور ہوئے، ان میں عشق کے کون سے مراتب تھے، تصوف کے کون سے میزانیے ان کی زندگی کے اندر متحرک رہے جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں خوبصورتی آتی گئی، نکھرتی گئی، اور وہ کون سے علوم و فنون تھے کہ جن کی بنیاد پر حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج بھی مدارس میں بھی، خانقاہوں میں بھی اور معاشرتی محافل میں بھی اور عشاقان کی مجلسوں میں بھی وہی مقام حاصل ہے کہ ان کا اگر ذکر نہ ہو تو ہر شے نامکمل رہ جائے۔ یقیناً ابتدائی کلمات کے بعد میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں تفصیلات بیان کروں، کیونکہ انشاءاللہ جو ہمارے اسکالر حضرات ہیں وہ اس پر بیان کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ علم کلام ہو یا تفسیر، فقہ ہو یا نحوی مباحث، صرف کے بنیادی مبادیات ہوں یا معاشرتی تضادات، معاشرتی معاملات ہوں یا فرد کے فرد سے رابطے اور فرد کے قلب کے رب سے رابطے، ان سب کے تخیلات کو یکجا کرنے والی شخصیت کے نام جامی ہے۔ اور جامی میں جو عشق ہے وہ اس جامعیت کے ساتھ ہے کہ انہیں بغیر پڑھے ہوئے اور ان سے بغیر محبت کے اظہار کے کوئی شخص آگے چل ہی نہیں سکتا۔ بس ان ابتدائی کلمات کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اہل علم میں ایک بہت ہی خوبصورت نام اور بہت ہی محبت کے ساتھ علمی مباحث کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو پہنچاتے ہیں، قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ آپ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ کیسا اللہ مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے بھائی مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب کی ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات کو پہنچاتے ہیں اور علمی دلائل اور علمی وقائع میں آپ اپنی نظیر آپ ہیں۔ شکریہ۔ پھر اس کے بعد یہ بات نامکمل رہے گی کہ اگر حضرت جامی کا کلام نہ ہو اور اس کلام میں پڑھنے والا اس عقیدت کے ساتھ نہ پڑھے۔ آج خوش نصیبی سے جناب انور ابراہیم صاحب اور ان کے صاحبزادے حافظ حمزہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ وہ خوبصورت کلام پیش کریں گے جس کلام کو سن کر روح پر ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے۔ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ۔ جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تنم
تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زِ عیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زِ عیسیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی برگنہگارا چو بازو شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جاں میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جاں میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت پیغام اور کیا خوبصورت عشق کا عنوان حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. عزیزان گرامی اسی کے ساتھ ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس روحانی محفل میں آپ شامل رہیے انشاءاللہ آپ کی جانب لوٹتے ہیں. پھر معزز ناظرین و سامعین کرام بار دیگر خوش آمدید اس روحانی محفل میں. اور اب یقیناً گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس شخصیت کے حوالے سے جس شخصیت کے متعلق آج کی محفل سجی ہے. قبلہ مفتی صاحب جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک خاص ماحول تھا اور ایک خاص مزاج تھا اس معاشرے کا جس میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی, نام نسب جگہ, اور پھر اس کے پورے یعنی ان کی ولادت کے بعد کیا اثرات ہوئے ماحول پر, معاشرے پر. تو ہم یہ چاہیں گے کہ گفتگو کا آغاز آپ کیجئے تاکہ یہ بات ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ ملا جامی یا مولانا جامی، اچھا ملا جو ہے آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ بڑی عزت والا لفظ تھا۔ ملا جیون، ملا یعنی کئی بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ملا لگتا تھا، اور یہ اس دور میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، اس کا علماء میں خاص مقام ہے۔ تو بہرحال اس دور کے اعتبار سے میں کہوں گا مولانا عبد الرحمن جامی۔ اچھا ان کا جو نام تھا نا پورا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نور الدین عبد الرحمن ان کا پورا نام تھا، اور ان کے جو والد محترم کا نام تھا وہ نظام الدین احمد تھا، اور بطور اختصار ان کو کہا جاتا ہے نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جامی ان کا تخلص تھا۔ اچھا عام طور پر جو تاریخ نگاروں نے لکھا وہ یہ لکھا کہ ان کے نانا جن کا نام شمس الدین محمد تھا وہ رشت کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور یہ رشت کا علاقہ وہ ہے کہ جو کسی وقت اصفہان میں، جو ایران کا ایک علاقہ ہے یا صوبہ کے لیجئے، اصفہان کے علاقے میں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایران کا ایک مشہور جو جدید ایران بنا، اس میں جو گیلان کا شہر تھا اس میں یہ جو رشت تھا، یہ علاقہ، یہ ایریا یہاں پر موجود تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ویورز کو بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور تھا وہ کوئی ایک آئیڈیل دور نہیں تھا۔ ایران میں مختلف فتنے فساد تھے، شورشیں تھیں، اور اسی طریقے سے کئی علاقوں میں جو حکمران تھے آپس میں لڑائیوں کا شکار تھے، اور صرف ایک ایریا ایسا تھا، ہرات جسے کہتے ہیں، کہ یہاں پر ایک امن و امان کی صورتحال تھی، اور یہاں پر خاص طور پر اس علاقے کی جو حکمرانی تھی وہ ابو الغازی سلطان حسین حکمران تھا، اور اس کا جو وزیر تھا میر علی جسے کہا کرتے ہیں شیر نوائی، وہ اس کے وزیر تھے۔ اور یہ دونوں کے دونوں علماء کو، شعراء کو یا مشائخ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو ایک مقام ہرات ایسا تھا کہ جہاں پر علماء ہوں، مشائخ ہوں، ادباء ہوں، شعراء ہوں، وہ تمام کے تمام اس علاقے میں موجود رہا کرتے تھے۔ اچھا اب شمس الدین محمد، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے نانا ہیں، تو آپ کے والد جو ہے فتنہ فساد جب بہت زیادہ اپنے عروج کو پہنچا، شورشیں اپنے عروج کو پہنچی، تو آپ نے رشت سے ہجرت فرمائی اور خراسان کے ایک قصبے میں تشریف لائے، اور یہیں پر خراسان کے اس قصبے میں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ 817 میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت 817 ہے سنہ ہجری، اور 898 میں آپ کی وفات ہوئی۔ 81 سال کم و بیش آپ نے عمر پائی ہے۔ اچھا میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابو الغازی سلطان حسین تھے اور میر علی شیر نوائی تھے، یہ خاص طور پر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ سلطان حسین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف وزیر میر علی شیر نوائی ہیں، اور ایک طرف مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جو سب سے صدر مقام تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پر سب سے جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے، تو اس مقام پر بھی لوگوں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی آپ کی اتنی قدر کی جاتی تھی۔ اور میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ اگر ایک شاعر ہے تو وہ آپ کو ایک بلند پایا شاعر مانتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک نثر نگار ہے تو وہ آپ کو نثر نگاری میں ایک اعلیٰ مقام پر مانتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اعلیٰ مقام پر مانتا ہے۔ اچھا جب صوفی کی بات آ جائے تو صوفی آپ کا نام سن کر وجد میں آتا ہے، وہ اشیعۃ اللمعات کو یا نقد الفصوص کو یا جو ہے وہ لوامے کو بھول نہیں سکتا۔ اچھا اسی طریقے سے اگر سیرت کے میدان میں دیکھا جائے تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ ایسی لکھی ہے جو سیرت بھی بیان کرتی ہے اور ہمیں عشق رسول بھی سکھاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خوبصورت پیرایا
اور ایک خوبصورت انداز مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مباحث ہیں نثری یا نظمی دونوں میں نظر آتا ہے، اور قبلہ مفتی صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اسے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سفر کے کوئی معاملہ بنتا نہیں ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں، تصوف کے معاملے میں تو بزرگان دین کی زندگی کا شعار یہ ہے کہ سفر کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو قبلہ مفتی رحمانی صاحب، آپ کے علم میں تو یقیناً ہے یہ بات، لیکن احباب تک یہ بات پہنچے کہ ان کے سفری حالات کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اور آپ کے علوم و فنون پر جو آپ کی ایک ماہرانہ جو آپ کی دسترس تھی زمانے بھر نے تسلیم کی، لیکن جو ایک خاص رنگ ہے آپ کا، وہ جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا، وہ آپ کی ہر عام اور خاص کے اندر آپ کی ایک خاص پہچان ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی حیات مبارکہ ہمارے اسلاف کی طرح سفر میں گزری۔ اچھا، ایک طرف خاص طور پہ آپ کا جو علمی سفر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب آپ ہرات تشریف لے کر آئے تو یہاں پر ایک مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ، تو یہاں پر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی آپ چھوٹے سے تھے اور اس مدرسے میں آپ داخل ہو گئے، تو وہاں پر جو علوم عربی کے ماہر تھے جنید اصولی، ان کے درس میں آپ شامل ہوئے، اور وہاں پر آپ نے ابتدا تو آپ کو چھوٹی کتاب سے کرنی تھی، لیکن وہاں پر جو ہے مطول کتاب پڑھائی جا رہی تھی جو ایک بڑی کتاب ہے، تو باقی سب بڑے بڑے تلامذہ تھے اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن علمی استعداد اتنی تھی کہ یہ بڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور وہ بڑی کتاب سے ہی آپ نے ابتدا کی ہے۔ فلسفے کی بنیادی مبادیات کو سمجھنے کے لیے اور کلامی مباحث جو چل رہے تھے جی بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے یعنی وہ علمی استعداد مولانا جامی میں بچپن سے تھی، اور میں سمجھوں گا کہ فیضان نظر ہے کہ بچپن سے ہی مولانا جامی علیہ رحمہ، اور بلکہ بھی علمی سفر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ نے جنید اصولی علیہ رحمہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، وہیں شیخ علی سمرقندی سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اسی طرح آپ کے تلامذہ میں مولانا شہاب الدین محمد، یہ وہ ہیں جن کا سلسلہ تلمذ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے، ان سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اچھا، جتنے بزرگوں کے پاس آپ گئے وہاں جب آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا نا، تو وہیں جو فیضان نظر آپ پر تھا نا، آپ نے اس کا بھی اظہار فرمایا۔ کہیں ایسے بھی ہوا کہ اساتذہ سے حصول علم اور اکتساب فیض کرتے ہوئے کہیں اختلاف بھی ہوا، اور جب اختلاف آپ کو ہوا، پھر اختلاف کا جب آپ نے اظہار فرمایا اور اس پہ جب اپنی دلیلیں دیں، تو بطور شاگرد وہاں پر موجود تھے، مگر اساتذہ بھی آپ کی رائے کو مانا کرتے تھے، کہ جو دلیلیں جامی نے پیش کی ہیں وہ بلا شبہ بہت بہترین ہے۔ یعنی وہ طریقہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے نظر آتا ہے، جی بالکل، قاضی ابو یوسف اور محمد الشیبانی والا، بالکل وہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، وہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے فیضان نظر کا، مجھے جب میں پڑھ رہا تھا مجھے جملہ میں فیضان نظر ہے، یہ مطلب جو عشق رسول تھا اس نے بہت کچھ سکھایا۔ مدرسے میں جاتے تو اکتساب فیض کے لیے، مگر وہاں دوسروں کو فیض دے کر آتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سمرقند تشریف لے کر آئے تو یہاں پر قاضی زادہ روم ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے مدرسے میں آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا، وہاں بھی اکتساب فیض کیا، فیض دیا بھی اور فیض لیا بھی۔ اسی طرح ایک بزرگ کا نام ہے مولانا فتح اللہ تبریزی، جو کہ مفتی اعظم تھے اس زمانے میں، تو ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اور اسی طرح اسی دوران کئی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان پر آپ نے تعلیقات بھی لکھنا شروع کر دی، آپ کے استادوں نے تعلیقات دکھائیں تو آپ نے اس کی اصلاح کرنا بھی شروع کر دی۔ تعلیقات کیا ہوتی ہیں یہ بتلا دیجئے، کہ ہمارے بہت سارے بچے بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، تعلیقات ہیں کیا؟ یعنی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی ایسا مقام آ گیا جس کی مزید تفصیل کی ضرورت تھی اور وہاں پر موجود نہیں تھی، تو آپ نے اس کو ڈیٹیل فردر ایکسپلینیشن اس کی وہاں پر لکھ دی گئی حاشیے کے اوپر، تو یہ تعلیقات ہو جائے گا، تو آپ اس کی بھی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ایک ایسی کیفیت تھی مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کی، جو عشق و سرور میں ایسے بسے رچے تھے کہ جہاں فیض لینے جاتے تھے وہاں فیض دے کر آیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا علمی سفر رہا ہے۔ کیا بات ہے، اور یہ یقیناً مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت طریقے سے ان کے ذہن کو بنایا، اور کیا کیا ان کی خدمات تھیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایک بات بڑی خوبصورت ہے جو میں چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ سفر تو ہو گیا اور سفر میں گئے بھی، آپ اس سفر میں روحانیت کی جانب تو بچپن سے ہی راغب تھے، بہت سارے اسفار کیے اور روحانیت کے لیے، اور پھر اس میں شرف تلمذ بھی حاصل کیا۔ وہ کون سے بزرگان دین ہیں جن سے آپ نے براہ راست اکتساب کیا، فیض حاصل کیا روحانی طور پر، اور اس کے بعد کس سلسلے سے وابستہ ہوئے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ کیا طریقہ کار تھا تصوف کے پیغام کو پہنچانے کا؟ اصل یہ ہے بنیاد۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز میں فرمایا
کہ آپ کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشق آپ کے وجود میں گویا کہ کسی نے قدرت کی جانب سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. یعنی عشق کو اگر ہٹا دیا جائے تو یعنی آپ کی عشق کا تذکرہ ہو اور آپ کا تذکرہ نہ ہو تو عشق کا تذکرہ آپ کے بغیر ہی نامکمل ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ایسا عاشق جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ عشق میں محبت میں بہت اونچے مقام پر نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک علم کی جو اہمیت ہے اس سے بھی غافل نہیں ہے. ایک بہترین عالم دین نظر آتے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ صوفی جب ان کی تحریروں کو پڑھتا ہے، اشیرۃ اللمعات کو پڑھتا ہے، نقد النصوص کو پڑھتا ہے، جو ہے لوامع کو پڑھتا ہے، تو اسے مولانا جامی ایک صوفی نظر آتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے درس نظامی کا طالب علم ہے. یعنی درس نظامی کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر اب تک، یعنی آپ دیکھیں کہ شرح جامی نہ پڑھی جائے تو درس نظامی مکمل نہیں ہوتی. عالم ہی نہیں بن سکتا. جی تو ایک عالم دین کو بھی جا بجا مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح جامی کی صورت میں یاد آتے ہیں. اچھا اب آ جائیے کہ جب آپ نے علوم کی منازل، علم کی منازل نہیں علوم کی منازل آپ نے جب قدر تیزی کے ساتھ طے کی. اچھا تمام جتنے بھی اہل اللہ ہیں نا ان کی زندگی میں ایک خاص چیز نظر آتی ہے کہ ڈائریکٹ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ روحانی سفر کی طرف نہیں آئے. پہلے انہوں نے علوم کی منازل طے کی. میرے خیال میں اگر آپ گفتگو مکمل کر لیجئے، منازل طے کر لیجئے. جی اب منازل طے کی تو اس کے بعد وہ روحانی سفر کی طرف آئے. تو آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ نے علوم کی منازل طے کی تو اس کے بعد آپ کا یکسر جو دل ہوا، یعنی دل جو راغب ہوا وہ روحانی سفر کی طرف آ گیا. اچھا آپ سلسلہ نقشبند سے ہیں اور آپ کی جو شیخ ہیں ان کا نام شیخ سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کی صحبت میں بہت زیادہ رہے. ظاہر ہے کہ شیخ ہی اپنے مرید کو اس مقام تک پہنچاتا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خواجہ علی سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے، ان سے بڑا فیض آپ نے حاصل کیا. پھر شیخ قاضی زادہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہے، اور پھر ایک سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کے مزار پر میری حاضری ہوئی، شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت میں الحمدللہ قادری ہوں لیکن میں چشتی بھی ہوں، اس حساب سے محبت کے حساب سے میں نقشبندی بھی ہوں، سروردی بھی ہوں. مجھے سب سے محبت ہے اور سب سے محبت ہونی چاہیے. لیکن عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر وہ روحانیت ہے جو بہت کم مقامات پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمتیں برکت نازل فرمائے. تو یہ ایک روحانی سفر تھا. اور ایک روحانی سفر شجرہ طریقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کا شجرہ طریقت کتنا مضبوط ہے. سعد الدین کاشغری، نظام الدین خاموش، علاء الدین عطار، بہاء الدین بخاری، سید امیر کلال، ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی ہے. یہ سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں. پھر بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عزیزہ رامتینی، محمود فغنوی، عارف ریوگھری، عبد الخالق اجدوانی، ابو یوسف حمدانی، ابو علی فارمیدی، ابو الحسن خرقانی، اور بایزید بستامی، امام جعفر صادق، قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور پھر اس کے بعد سلمان فارسی سے ہوتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے قدموں سے جاتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. ماشاءاللہ کس خوبصورت پیرائے میں بزرگان دین کے اس تعلق کو بیان فرمایا گیا ہے. اور یہ مفتی صاحب ماشاءاللہ ان کا تو وطیرہ ہے اور خوبصورت پیرائے میں مشکل سے مشکل معاملے کو بھی حل کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ ابھی یہ مجلس مکمل نہیں ہوئی ہے، گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جانب ایک بار پھر لوٹیں گے اور ایک بار پھر اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں. معزز ناظرین و سامعین کرام، بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس خوبصورت روحانی محفل میں. ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے، مفتی رحمانی صاحب تشریف فرمائے. رحمانی صاحب ایک فرمائی کہ چونکہ اسفار کی بات ہو رہی ہے، سفر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو سفر حج اور دیگر اسفار، اس کی اہمیت کیا رہی اور اس سے کیا پیغام گیا؟ ایک کیفیت تو مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کی ہمیں نظر آئی اکتساب فیض کی، جہاں آپ نے علوم شرعیہ کا بھی اکتساب کر لیا اور پھر روحانیت کی منازل بھی طے کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے جس طرح یہ روشن ہوا اس روشنی کو آگے پھیلانا بھی تو ہے.
اب اس روشنی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے. تو اب آگے کی جو اسفار ہیں اس میں دو کیفیتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو ابتدائی اسفار کا ذکر ہماری شروع کی گفتگو میں آ گیا. اس کے بعد جو آپ کا سفر ہے نا وہ زیادہ تر آپ کا سفر یا تو اس کیفیت میں رہا کہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے رہے، اور دوسرا جو آپ کا سفر ہے سفر حجاز جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ سفر بڑا طویل تھا اور اس سفر کو دوران تقریباً 2 سال پر مشتمل ہے. چونکہ آپ پیدل گئے اور یعنی آپ کا جو سفر تھا جتنے علاقے بیچ میں آتے رہے، اس میں بغداد شریف بھی ہے اور اس کے اندر خراسان بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے کردستان بھی ہے، اس کے اندر کربلا بھی ہے، اس کے اندر نجف اشرف بھی ہے، ہمدان بھی ہے، تبریز بھی ہے، حلب بھی ہے، یہ جتنے علاقے بیچ میں آتے رہے آپ سب جگہ آپ نے وہاں پڑاؤ بھی ڈالا، قیام بھی کیا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عشق اور جو ہدایت کا جو فیض آپ کو عطا فرمایا تھا آپ نے لوگوں میں بانٹا، وہ لوگوں میں پھیلایا، اور وہاں ہدایت کے چشمے بہاتے ہوئے آپ سفر حجاز پر تشریف لے گئے حج کی ادائیگی کے لیے. اچھا، حج کی ادائیگی کے حوالے سے ایک تو روایت یہ ہے کہ آپ ابتداءً پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے. اور جو خاص طور پہ جو ارکان حج کی ادائیگی کے بعد جو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جو دوبارہ سفر ہے، وہ جو کیفیت ہے وہ جو خاص طور پہ بیان کی جاتی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک اشارہ جو عشاق کے لیے ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا ہو، سرکار کو خبر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. خواہ وہ بوسیری صاحب علیہ رحمہ قصیدہ لکھے ہیں وہ سرکار کو پتہ نہ چلے. اسی طرح جب مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ خاص نعت شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ جاؤں گا تو سرکار کے روزے پہ یہ نعت پڑھوں گا، اور اس نعت پڑھنے کی نیت سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں جانے کے لیے مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے کوتوال کو بتاتے ہیں کہ بھئی عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، اس کو روکو، اس کو مدینے نہ آنے دینا. آپ ان کو روک لیتے ہیں، لیکن عشق کا سفر ہے، عاشق کیسے روکے مدینے جانے سے؟ آپ دوبارہ سفر اختیار کرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے کوتوال کی خواب میں آتے ہیں کہ ابھی وہ پھر آ رہا ہے، اس کو روکو. ان کو پھر روک لیا جاتا ہے اور روک کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی عجیب کیفیت ہے، کوئی جرم نہیں کیا مگر قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، اور جرم صرف یہ کہ حضور منع کر رہے ہیں، تم مدینے کیوں جا رہے ہو؟ مدینے جانے سے روکا جا رہا ہے. تو اب ان پہ ایک کیفیت طاری ہے کہ حضور مدینے آنے سے کیوں مجھے روکا جا رہا ہے، اور جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کوتوال کے خواب میں تیسری مرتبہ ہے. حضور نے فرمایا مجرم نہیں ہے، وہ ہمارا عاشق ہے، ہم صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ اگر اس نے وہ نعت ہمارے روزے پہ آ کر پڑھ دی تو ہمیں استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا مدار شریف سے نکل کر، اور دنیا فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، بس اس وجہ سے روکا جا رہا ہے. اور یہی بات ہے حضور کی کہ حضور کیسے محبت فرمایا کرتے ہیں اپنے پیار کرنے والوں سے، اور عشاق کی تو زندگی کا سرمایہ یہی ہے کہ سرکار کی مدد کریں اور سرکار بڑھ کر گلے لگا لیں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسے جہاں کیسے ہو مدح سکتا ہے؟ سرائی ہو رہی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ اور والسلام کی قرآن تو بارگاہ جب میں شاہد کہتا ہے تو وہ دائمی شہادت ہے حضور کی، اور حضور موجود نہ ہو اور کیفیت سے واقف نہ ہو، یہ تو ایمان کے خلاف ہے. یہ قبلہ صاحب یہ ساری گفتگو جو آج ہوئی اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اور قبلہ رحمانی صاحب آپ سے بھی، تاکہ وہ پیغام جائے اور اس کے بعد ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر ہم حضور کی صلاح کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، میں مختصر پیغام یہ دوں گا جو آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ روحانی سفر بغیر علمی سفر کے ممکن نہیں ہے. کوئی ٹھیک شک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے آپ روحانی سفر بھی طے کر لیں، علمی جو ہے اسفار بھی کر لیں، لیکن جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنے آپ کو فنا نہ کر دیں تو مقصود اور مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کو مقصود اور مطلوب اسی وقت ملا جب اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں فنا صلی کیا. اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، یعنی عشق کے فنا کے بغیر بقا نہیں ملتی. اور کوئی اگر یہ سوچے ادھر ادھر تو ادھر ادھر کچھ نہیں ملتا، ملتا تو دربار مصطفیٰ سے ملتا. اب دیکھیں نا کہ نعت خوانی میں بھی آپ امر ہو گئے کہ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. جب تک یہ نہ پڑھی جائے تو مزہ ہی نہیں آتا. جب تک نعت خوانی میں جامی کا ذکر نہ ہو نعت خوانی مکمل نہیں ہوتی. قبلہ مصطفیٰ آپ فرمائیے گا. قبلہ مولانا جامی علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ سے جو ہمیں درس ملا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیا بات ہے، خامی اگر رہ گئی تو پھر ایمان کہاں سے ہوا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو کائنات کی ساری محبتیں رفتیں حضور کے قدموں سے ملتی ہیں. اور زندگی کا محور، زندگی کا منبع اس بات کو بنا لیجئے کہ جامی جو عشق میں فنا ہوئے، رومی جو عشق میں فنا ہوئے، اقبال جس نے اپنے آپ کو فنا کیا، بوسیری نے اپنے آپ کو فنا کیا، بلال نے اپنے آپ کو فنا کیا، اور اویس قرنی نے اپنے آپ کو، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں
جنہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند محبت عطا ہوئی اور سند عشق عطا ہوئی. اور عشق نامکمل رہتا ہے جب تک کہ حضور کی سند نہ ہو. اور یہ عشق کیوں ہے اور یہ کیسے ملتا ہے، اس کو جامی نے صرف ایک جملے میں کہا تھا کہ یہ عشق ملتا ہی اس کو ہے جو اپنی ذات کو فنا کرتا ہے. اور فنا و بقا کی ان منازل کو وحدت الوجود، وحدت الشہود کے حوالے سے بھی جامی نے بہت کچھ لکھا. اور پھر اسی طریقے سے جامی نے اپنی زندگی کو حضور کی محبت سے وابستہ کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ قبریں بظاہر قبریں ہوتی ہیں، لیکن جن قبروں سے روشنی اور جن قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں وہ جامی کی ہوتی ہے، وہ رومی کی ہوتی ہے، وہ عشاقان کی ہوتی ہے، کیونکہ ان قبروں پر نظر مصطفیٰ علیہ طاعت و ثنا ہوتی ہے. اور اسی محبت کو آگے بڑھانے کے لیے کلام جامی نہ ہو تو ہم اپنی گفتگو کیسے مکمل کریں گے. میں گزارش کروں گا محترم جناب انور ابراہیم صاحب سے اور حافظ حمزہ انور صاحب کہ آپ حضور کی بارگاہ میں یہ جامی کا کلام ایسا پڑھیں کہ ہمارے دل رقت کے ساتھ آج اس منزل پر پہنچ جائے جہاں سے عطا ہی عطا ہو. چوما حدر ارض و سما، چوما حدر ارض و سیانو دلم ہر دو فدا، جانا توئی جانا توئی، چوما حدر ارض و سما، تابا توئی تابا توئی، رش کے ملک بہر خدا، رش کے ملک نور خدا، رش کے ملک نور خدا، انسان توئی انسان توئی، رش کے ملک نور خدا، انسان توئی انسان توئی. زمین از حب او ساکن